بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عیاش کون ہوتا ہے، تو غالب نے کہا کہ جس کا پروفیشن اس کے پیشن سے مل جائے وہ دنیا کا عیاش آدمی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جس کا پیشہ اس کے جذبے سے لنک ہو جائے وہ دنیا کا عیاش آدمی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور ساری زندگی بھی ایمرجنسی میں گزارتے ہیں اور ایمرجنسی میں ہی مر جاتے ہیں، جس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہر پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے یعنی گاڈ گفٹڈ جو چیز دی ہوتی ہے، ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، پروفیشن دیا ہوتا ہے، وہ ہم ساری زندگی کبھی ڈسکور ہی نہیں کر پاتے کہ کیا میرے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہیں کیا۔ جب انسان ایمرجنسی میں رہتا ہے تو وہ اصل میں ایمرجنسی کو بھگتا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے شارٹ کٹ ایمرجنسی کی وجہ سے لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی صلاحیتیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کرتا، اور اس طرح سے وہ کبھی بھی اس چیز سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ پوری قوم بعض دفعہ جو ہے ایک ایمرجنسی کے چکر میں ہر وقت روزانہ صبح اٹھ کے ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوتی ہے اور اسی کو لے کے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ایمرجنسی کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہے، کیسے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا کیا پرابلم جو ہیں وہ آئے۔ تو سب سے بڑا پرابلم ارننگ کا ہے کہ انسان جب ایک ایمرجنسی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ شارٹ کٹ سے کمانے کا سوچتا ہے۔ اسی شارٹ کٹ کی وجہ سے وہ ہر شارٹ ارننگ پروسیس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، چاہے وہ تکے کا ہوتا ہے، چانس کا ہوتا ہے، ٹرائی کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ڈگری بھی اسی میں آتی ہے کہ وہ ایک ایسی ایمرجنسی نافذ کر لیتا ہے کہ کسی طرح سے میں ایک ڈگری حاصل کر کے تو ایک جاب کر کے تھوڑی سی ارننگ کا جو ہے بندوبست کر لوں۔ تو اس سارے میٹر کو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ غور کریں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو کسی وقت بھی بیٹھ کر اس کے اوپر سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ کیا وہ آج کے دن اپنے اوپر وہ ایمرجنسی نہ نافذ کر کے یہ سوچے کہ اس کے اندر اللہ نے ریئل میں کون سی صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ دیر سے بہت سارے لوگ جو ہے معاشرے کے طبقے کے بہت سارے لوگ پراپرٹی میں، کنسٹرکشن میں اور بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی انوالو رہے جس سے ہماری انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے ٹاؤن بنے جو کہ بننے چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت ساری پراپرٹی ڈیلنگ ہوئی جو کہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار ایک شارٹ کٹ کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چائنا کے اندر جب یہ پراپرٹی میں ریولوشن شروع ہوا تو چائنا گورنمنٹ نے بہت جلد یہ ریئلائز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جائے، شارٹ کٹ ارننگ منی میں انوالو ہو جائے کہ آپ نے ایک پلاٹ لیا وہ ڈبل ہو گیا، یا آپ نے پراپرٹی لین دین کیا اور اس میں سے آپ کا کمیشن ہو گیا۔ تو چائنا نے 3 سال کے لیے پابندی لگا دی کہ اگر آپ ایک پراپرٹی کو لیتے ہیں اور خریدتے ہیں تو اس کو کم از کم جو ہے 3 سال آپ بیچ نہیں سکتے، تاکہ لوگ جو ہے پراپرٹی کو، لینڈ کو کسی مقصد کے لیے یوز کریں، بزنس کے لیے یوز نہ کریں۔ پراپرٹی ایٹ آل جو ہے وہ بزنس پرپز کے لیے نہیں ہے، یہ کام کے لیے ہے، بنانے کے لیے ہے، فیکٹری کے لیے ہے، ایگریکلچرل میٹرز کے لیے ہے۔ جب قومیں شارٹ کٹ میں ایمرجنسی میں ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں سے بزنس ہونے لگ جاتا ہے جہاں بزنس ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اس سے انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں آنے والے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری کو، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل اسٹیٹس کو پروموٹ کیا جائے۔ جتنے ارد گرد ہمارے چھوٹے بڑے ٹاؤن جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اسی طرح سے اس سے زیادہ ہم نے انڈسٹریز کو کریٹ کرنا ہے۔ A2I کے پلیٹ فارم سے ہم ڈفرینٹ لوگوں کو اس انڈسٹری کی طرف لا رہے ہیں کہ جو طبقے کے لوگ اپنے ڈفرینٹ پروفیشن میں نہیں آ سکے، ایمرجنسی کی وجہ سے کچھ اور بننا تھا، کچھ اور بن گئے،
ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ان کے پروفیشن کی طرف لایا جائے تاکہ ایکچوئل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی ہے وہ اجاگر کی جائے, انڈسٹری کو بلڈ کیا جائے, انڈسٹری کو لے کے آگے چلا جائے. اور اس پلیٹ فارم پہ آلموسٹ 200 کو قریب جو ہے کمپنی کو بلڈ کر دیا گیا, 200 CEOs ہمیں نے بلڈ کر دیے گئے ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز کو لے کے چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مبین صاحب, ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, انہوں نے BSc ڈبل میتھ فزکس کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے MSc کمپیوٹر سائنس میں بھی کی. تو آپ دیکھیں یہ ایسا ٹیلنٹ جو ہے جو اس طرح کا پروفیشن پڑھا لکھا ہے وہ آپ دیکھیں کہ پراپرٹی اور بہت ساری چیزوں میں بھی کام کرتا رہا جو کہ آج ماشاءاللہ ٹرن مار چکے ہیں, اور یہی وہ ریولیوشن ہے جو پاکستان میں انشاءاللہ آ رہا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ان سے ڈائریکٹلی بات بھی کرتے ہیں. جی مبین صاحب, تو تھینک یو آپ تشریف لائے. تو آپ بتائیں کہ پہلے تو آپ بتائیں کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی انوالو ہو گئے دیکھا دیکھی جنہوں نے پروفیشنل ڈگریاں حاصل کی, بڑا پڑھے لکھے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جوئے کی طرح اس بزنس میں انوالو ہو گئے, حالانکہ اس میں انڈسٹری میں جانا چاہیے تھا, تو جو کہ آپ ماشاءاللہ وہ آ بھی چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان نسل کو کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے پراپرٹی کا کام ایک ہائی لیول پہ کیا, بہت اچھے لیول پہ کام کیا, کمرشل کی بڑے بڑے گھر بنائے اور کمرشل پلازا بنائے, بڑے پلاٹوں میں سے کوئی چیز کی ہائی لیول پہ میں نے کام کیا. تو میں نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک فاسٹ یعنی کہ شارٹ ٹرم میں ایزی منی والا کام ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا, لوگوں کو اوپر بھی گیا اور درم سے نیچے بھی آیا, نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. تو اس شارٹ ٹرم میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ شارٹ کٹ ہے منی کمانے کا, جس میں لاس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پہلے میں بھی تھا, کافی عرصہ لگایا اس پہ. تو اب میں ایک ریگولر انڈسٹری کی طرف آ گیا ہوں جو کہ الیکٹرک فین AC/DC فین انڈسٹری ہے. اس پہ میں نے باقاعدہ کام کیا الحمدللہ, کافی ریسرچ کی ہے, اور اس میں ایمکو کے نام سے ہماری کمپنی ہے ماشاءاللہ. ہمارے ملک میں ابھی اس سے پہلے جو ایک روایتی انڈسٹری چل رہی تھی جس میں پنکھے بن رہے ہیں, وہ پنکھے سارے 150 واٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ لوگ چائنا کاپر کے نام سے وائنڈنگ وائر بھی یوز کر رہے ہیں, اور عام اکثر سلور وائنڈنگ چائنا کاپر کہتے ہیں, جی بکری جی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس سے فین میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ایٹماسفیئر کتنا خراب کر رہے ہیں, بجائے پنکھے سے ہوا لے رہے ہیں کہ ہم ہیٹ بھی لے رہے ہیں. اچھا, اور 150 واٹ کی انرجی یوز کر رہے ہیں, پھر بہت زیادہ لوگوں کو بل آتے ہیں, جو کہ ہم اس کو میں نے بڑی اسٹڈی کی ہے, بڑی ریسرچ کی ہے. تو الحمدللہ R&D سیکشن میں ہم نے اس پہ بڑا کام کیا. تو اب ہم تو ابھی آپ نے کیا کیا ہے جو یہ اس سے ریولیوشن آئے گا, مطلب اگر 150 واٹ کا پہلے پنکھا چل رہا ہے اب اس کو ہم 15 واٹ پہ لے آئے ہیں سر. اچھا, 15 واٹ پہ ہم اس کو لے آئے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ایفیشنسی دے گا, اس کی پرفارمنس ویسی رہے گی, بہت اچھی باقاعدہ ہوا دے گا پنکھا, اور انرجی بہت 15 واٹ پہ بہت انرجی کم دے گا, اور اس کا بل بجلی کا بہت کم بل آئے گا, اور یہ ہیٹ نہیں پروڈیوس کرے گا. اگر ہوگی تو بہت نارمل سی ہوگی, جو کہ فیل نہیں ہوگی. پہلے کی نسبت ایک اچھا فین اور اچھی ہوا اور بجلی کا بل انتہائی کم آئے گا. تو میں نوجوان نسل سے کہوں گا کہ عام جو شارٹ ٹرم ایزی منی والے کاموں میں مت جائیں, جوئے کی طرف مت جائیں, پراپرٹی کا اس کی فائلوں والا کام ہے جو بھی ہوتا ہے اس کی طرف مت جائیں, ایک ریگولر بزنس کی طرف آئیں. ہمارا ملک ماشاءاللہ اکنامکلی انڈسٹری کے حوالے سے بڑا زرخیز ملک ہے. ہمارے نوجوانوں میں بڑا پوٹینشیل ہے الحمدللہ. ہمارے نوجوانوں میں اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے, انرجی ہے, سوچنے سمجھنے ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. تو ہم لوگ اس انڈسٹری کی طرف آئیں, فین کی طرف آئیں, اس کے علاوہ بہت سی انرجی سیور پہ آئیں, LED بلب پہ آ جائیں, بہت سارے کام ہیں. تو ہم ریگولر انڈسٹری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ, تو ہمارا ملک ترقی کرے گا, ملک میں ڈالر لائیں گے, ایکسپورٹ کریں گے چیزوں کو, اور ہم انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے. ہماری نوجوان نسل بہت کچھ کر سکتی ہے, ایک پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. اچھا ضرور. تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں انڈسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی زبردست جو ہے ورکنگ ہے. ہم ہر دور میں انڈسٹری میں بہت آگے تھے. جب تک کنونشنل انڈسٹری پوری دنیا میں تھی تو ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ میں بڑے لیول پہ تھے. جیسے جیسے ریولیوشن آیا انڈسٹری میں تو ہم پیچھے ہوتے گئے. ابھی آج اسی ریولیوشن کو ہم نے پکڑنا ہے دوبارہ سے کہ انڈسٹری میں جو ریولیوشن الیکٹرانکس میں, IT میں, ڈفرینٹ ڈومین میں ہے, کس طرح اس کو لے کے تو پاکستان جیسے ملک میں نوجوانوں کو اس ڈائریکشن میں موو کر کے کس طرح انڈسٹری کو کھڑا کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے بلڈ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی جو پروڈکٹس ہیں ان کو انڈسٹری میں بلڈ کر کے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی لوگ اپنے ڈفرینٹ پروفیشن کی طرف آ رہے ہیں, جو ان کے ریئل اسٹڈی ہے, ان کے اندر کی صلاحیت ہے,
اس کو ہم اس پلیٹ فارم پہ لائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں آئیڈیاز. آپ ڈائریکٹلی بھی مبین صاحب سے بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں. فین انڈسٹری میں کیسے جو ریولیوشن ہے اس کو یہ لے کے اے سی ڈی سی فین کو، سولر فین کو کس طرح سے پورے پاکستان میں لے جائیں گے. تقریباً ناظرین یہ 30 ارب کی مارکیٹ اور انڈسٹری ہے فین انڈسٹری جو ہے، اس میں اتنا بڑا ریولیوشن جو ہے کیسے مل جل کے لایا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے شیئر بھی کریں ویڈیو. اور جو لوگ اس پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس آتے ہیں ان سے آپ سیپریٹلی بھی بزنس ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.